بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہماری چینل شمع رسالت کی جانب سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، ایپیسوڈ نمبر 1، قسط نمبر 1۔ منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کون تھے؟ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فنا، اور میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے باعث امن ہوں۔ جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتن و مصائب، اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔ جب میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ فتن و مصائب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6466۔ حدیث نمبر 2 مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے عمراء حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا سعید بن جہمان تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے۔ سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، یعنی ہم نے ان خلفائے راشدین کی کل مدت خلافت کو 30 سال ہی پایا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا۔ سعید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال بھی شمار کر لو، یہ کل 30 سال پورے ہوئے۔ سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، یہ لوگ یعنی بنو امیہ تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں تھے۔ نوٹ:
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ کی حالت میں فرمایا، بنو زرقا نیلی آنکھوں والے بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، اور پھر فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی شمار کرو۔ ہم نے یہ تمام مدت کل 30 سال ہی پائی ہے۔ سید تابعی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصہ میں فرمایا، یہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بادشاہت ہے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی کی حدیث میں ہے، سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید تابعی رحمہ اللہ نے سے فرمایا، تم شمار کر لو، سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کی خلافت 12 سال، تم شمار کر لو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 12 سال تھی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 6 ماہ بھی شامل کرنے سے 30 سال پورے کر دیے۔ سعید رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے، سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت ان میں سے ہے۔ سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، بنو زرقا نیلی آنکھوں والوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو سخت گیر بادشاہوں میں سے ہیں، اور ان کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسند احمد 18596 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 116 اور 22264 جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 310۔ قال الشیخ البانی الشیخ زبیر علی زئی الشیخ ارناؤت اسناد الصحیح مشکات المصابی حدیث نمبر 5378، سنن نسائی الکبریٰ 8155، سنن ابی داؤد 4646، جامعہ ترمذی 2226۔ قال شیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی اسناد الصحیح السلسلۃ الصحیحہ 459، مسند ابی داؤد الطیالسی 1203 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102۔ قال الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری فی سنہ 16 اسناد الصحیح المصنف ابن ابی شیبہ 37157، اسناد الصحیح علی شرط الشیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی و شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اجمعین۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو، اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ نوٹ، ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعد لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ نوٹ، فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیق کی مقالہ کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ پس اگر وہ لوگ
واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عمر بن میمون تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، جس زخم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہہ نکلا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے خلافت کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نام لیا اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر بھی مشاورت میں موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیال رکھے، ان کے حقوق و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی، ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم 1258، صحیح بخاری 3700۔ نوٹ، ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی دستبردار ہو گئے۔ پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 اور 7207۔ حدیث نمبر 4 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کونی رکھی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے۔ مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اور ابوبکر اور عمر تھے، اور میں ابوبکر اور عمر نے یہ کہا، میں ابوبکر اور عمر گئے تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3677، صحیح مسلم حدیث نمبر 6187، حدیث نمبر 5 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جی ہاں، آدمی کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال، مال اولاد اور پڑوسی سے فتنہ آزمائش لاحق ہوتا ہے، اور نماز، خیرات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا سدباب اور ازالہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں اس قسم کے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اس قسم کے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس فتنہ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا
या खोला जाएगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की बल्कि उसे तोड़ दिया जाएगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फिर तो वो कभी भी बंद न होने पाएगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की जी हाँ बिल्कुल। ताबईन कहते हैं कि हमने फिर सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला को मालूम था कि दरवाजे से मुराद क्या चीज़ है? सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाँ बिल्कुल, उनको ऐसे ही मालूम था जैसे आज के बाद आने वाले कल का इल्म यकीनी होता है, क्योंकि मैंने कोई गलत हदीस तो उन्हें बयान नहीं की थी। ताबईन कहते हैं कि हमें जुर्रत न हुई कि हम सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला से पूछ सकें कि उस दरवाजे से मुराद क्या चीज़ थी। चुनांचा हमने मसरूक ताबई से कहा कि तुम पूछो, तो उनके पूछने पर सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया उस दरवाजे से मुराद खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। सही बुखारी हदीस नंबर 7096, सही मुस्लिम 7268। हदीस नंबर 6 सही मुस्लिम हदीस नंबर 6 सही बुखारी की हदीस में है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं अपनी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गया इस हाल में कि उनके बालों से पानी टपक रहा था। मैंने उनसे अर्ज की लोगों का मामला जो सूरत इख्तियार कर गया है आप बखूबी उससे वाकिफ हैं, मेरा तो कोई दखल इस अम्र खिलाफत और इक़्तिदार में नहीं रह गया। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया तुम अभी जाओ क्योंकि लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मुझे डर है कि तुम्हारे ना जाने से इंतशार इफ्तराक पैदा होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाइसरार उन्हें भेजकर ही छोड़ा। चुनांचा सब लोग मुतफर्रक टुकड़ियों में बैठ गए तो हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला ने मसला ताकीम के बाद पहली दफ़ा वहाँ मदीना शरीफ में खुतबा दिया और कहा जो कोई इस अम्र खिलाफत और इक़्तिदार में बोलना चाहता है तो वो जरा सर उठा के तो दिखाए, यकीनन हम उसके और उसके बाप से भी ज्यादा इस खिलाफत और इक़्तिदार के मुस्तहिक हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रावी हदीस हबीब बिन मुसलमा ताबी ने बाद में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा ए सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आपने उन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई जवाब क्यों नहीं दिया? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैंने इरादा किया था कि उसी वक्त अपनी घोट खोलूं और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब दूं कि इस अम्र खिलाफत का तुमसे बढ़कर हकदार तो वो है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम की खातिर जंग की थी, यानी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या फिर खुद सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर फिर मैं डर गया कि कहीं कोई ऐसी बात न कह बैठूं कि जिससे इंतशार फैले और खूरेजी हो और मेरी बात का गलत मतलब ही समझ लिया जाए। चुनांचा मैंने अल्लाह ताला की तैयार करदा जन्नती नेमतों को अपने तसव्वुर में याद किया और सब्र करके खामोश हो रहा। रावी हदीस हबीब बिन मुसलमा ताबी ने इस पर कहा सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यूं खामोशी इख्तियार फरमाकर अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत को भी फितना और फसाद से बचा लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 4108। हदीस नंबर 7 सही बुखारी की हदीस में है सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया ताबई रहमहुल्लाह जो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बीवी सैयदना हनफिया रहमहुल्लाह के बेटे थे, बयान फरमाते हैं मैंने अपने वालिद ग्रामी से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के लोगों में सबसे अफजल शख्सियत कौन सी है? तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा फिर उनके बाद कौन है? फरमाया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर मुझे अंदेशा हुआ कि अगर अब की बार पूछा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेंगे। चुनांचा मैंने कहा कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के बाद तो आप रज़ी अल्लाह तआला ही अफजल हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकसारी करते हुए इरशाद फरमाया मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 3671। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।